السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى الى آخر الحدیث۔ معزز حاضرین، دین والے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ موقع ہے، اسی مناسبت سے یہ ہمارے درس میں رمضان کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے جو اس کے جو بنیادی جو چیزیں ہیں، اس کے ارکان سے متعلق، اس کے سنن سے متعلق، اس کے واجبات سے متعلق جانکاری لینا اور جانکاری رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ روزے کی صحیح طور پر ادائیگی ہو سکے اور کسی بھی قسم کی کوتاہی یا کسی بھی لغزش سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اہل علم نے روزے کے ارکان کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی آدمی ایک روزہ رہتا ہے، دیکھنے کو تو ایک پریکٹیکل ایک چیز کرتا ضرور وہ ہے، لیکن اس چیز کے اندر شریعت نے بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے طلب کی ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہم نہ انجانے میں بھی علم نہ رکھ کر کے بھی بعض وقت کام تو صحیح کرتے ہیں لیکن اس بات کا علم یہ نہیں ہو پاتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا گریڈ کیا ہے، یعنی ان چیزوں کے اندر شریعت کی زبان میں یا شریعت کی صلاحات میں۔ لہذا اہل علم نے روزے کے کچھ ارکان ذکر کیے ہیں، یعنی ارکان کا مطلب ہے ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ روزہ مکمل ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لیے، اس کے لیے روزے کے جو اجزاء جو ارکان جو ذکر کیے گئے ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلے اہل علم نے جو ذکر کیا ہے روزے کی نیت کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ روزے کی نیت لازمہ ہے، روزے کی نیت اگر جب یہ لفظ ہمارے زبان سے نکلتا ہے یا ہمارے دل میں خیال جب اس تعلق سے آتا ہے تو عمومی طور پر ہمارے درمیان مسلمانوں کے اندر اس قسم کی روزے کی نیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں پھیلائی گئی ہیں اور نشر کی گئی، جبکہ نیت کا معنی ایک صاف ستھرا ایک سیدھے الفاظ میں یہ ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کا معنی آپ کسی بھی ڈکشنری کو اٹھائیے، حتیٰ کہ آپ انگریزی ڈکشنری دیکھیں، عربی ڈکشنری دیکھیں، آپ ہم جا کر کے دیکھیں نیت کسے کہتے ہیں۔ ہر صاحب لغت نے یہی لکھا ہوگا کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آدمی کے دل میں جو چلتا ہے اور جو سوچ کر کے وہ کام کے لیے اٹھتا ہے، بس وہی اس کی نیت ہے۔ ایک آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں رات میں اس کا ارادہ تو ہوتا ہی ہے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اور جب سحر میں جب اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے اسی نیت سے کہ مجھے سحری کھا کر کے مجھے رمضان کا روزہ رکھنا ہے مجھے۔ لہذا نیت کی ایک نیت کے تعلق سے سیدھا سادہ ایک طریقہ یہی ہے، لیکن ہمارے درمیان نیت کے مسائل کو لے کر کے کافی جو ہے تکلف بڑھتا جاتا ہے، کافی جو ہے مختلف ایک انداز اس کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ نیت ہر عبادت کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ ہماری شریعت کے اندر ہر عبادت کے اندر نیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک معنی میں یوں کہہ سکتے ہیں ہم، نیت ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہمارے اعمال کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کوئی بھی عبادت حتیٰ کہ آپ اور ہم جو وضو کرتے ہیں اس میں بھی نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جیسے کہ پانی نہیں ملنے کے سبب ہم تیمم کرتے ہیں، تیمم کے اندر بھی نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین ہر عبادت کے اندر ہم سے نیت کا مطالبہ کرتا ہے، تو لہذا یہ بنیادی چیز ہے۔ جب اگر یہ بنیادی چیز ہے تو پھر لازم بات ہے شریعت میں اس کے تعلق سے، ہر عبادت کے تعلق سے، نیت کے تعلق سے بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہوگا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہوگا، لازم بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر عبادت کے اندر اہل علم نے نماز ہو، چاہے وضو ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو یا صدقہ خیرات ہو، جتنی قسم کی یہ عبادات ہیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اور اللہ ہی کے لیے جو زیبا ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر نیت کا بڑا کردار ہوتا ہے، نیت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک مشہور حدیث ہے
جو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے نیت کے بارے میں. اور عموماً تھوڑا تھوڑا بھی جو مسلمان جو پڑھے لکھے ہوں گے ان کی زبانوں پہ یہ روایت چلتی پھرتی رہتی ماشاءاللہ, انہیں بھی یاد رہتی ہے. مشہور روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کے تعلق سے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی انسان جس نیت کے ساتھ کسی بھی نیکی کے کام کو انجام دے گا اس کا معاملہ اسی طریقے سے ہوگا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, آدمی جیسی نیت کرے گا معاملہ اس کے لیے ویسے ہی طے پائے گا. اگر اس نے ثواب کی نیت سے کیا ہے تو ثواب مل جائے گا, اگر اس نے ریاکاری کی نیت سے کیا ہے تو پھر اس کو ثواب ملنے کی تو بات دور کی بات ہے بلکہ گناہ ملے گا. تو اتنا بڑا امپورٹنٹ اور اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے نیت کا تمام قسم کی عبادات میں. لازم بات ہے روزہ یہ بھی ایک جو ہے فرائض میں سے ہے, اسلام کے ارکان میں سے ہے, اللہ نے اس کو فرض کیا ہے. تو لازم بات ہے یہ بھی ایک جب عبادت ہے تو پھر اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہوں گی روزے کے نیت کے تعلق سے, کچھ باتیں بتائی ہوں گی روزے کے نیت کے تعلق سے. لازم باتیں ضرور بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں. وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا؟ ابو داؤد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له, جس کسی آدمی نے رمضان المبارک کے روزے, یہ ہی فرض روزے, رمضان المبارک کے روزے جس کسی آدمی نے فجر سے پہلے صحیح اس کا ارادہ یا نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اگر کسی نے طلوع فجر, فجر سے مراد فجر کی نماز نہیں مراد طلوع فجر, اور یہ طلوع فجر کب ہے؟ اذان کا جو وقت ہوتا ہے وہی ہے, یہی سے طلوع فجر ہے, اور یہیں پر سحری کا اختتام بھی ہوتا ہے. یعنی کہ آدمی سحری کھا بھی لے, اگر اس کا کوئی عزم نہ ہو, کوئی ارادہ نہ ہو, کوئی نیت نہ ہو روزہ رکھنے کے تعلق سے, جبکہ وہ سحری کھا کر کے بھی بے روزہ ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے تعلق, فرض روزوں کے تعلق سے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر, طلوع فجر سے پہلے, یا یوں کہیں کہ فجر کی اذان سے پہلے اگر کسی آدمی نے اگر روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے, اس کا روزہ نہیں ہے. تو لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت آخر کس طریقے سے کی جائے, آخر کس طریقے سے نیت کی ادائیگی ہوگی. جیسے میں نے خود ذکر کیا شروع میں, نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں, بس یہی نیت ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر اس سلسلے میں ہر عبادت کے لیے نیت کا پایا جاتا ہے, یا کچھ الفاظ مسلمانوں میں مشہور کر جاتے ہیں. حتیٰ کہ روزے وضو کے تعلق سے تک جو ہے اس کے تعلق سے بھی نیت بعض مساجد میں ہم نے دیکھا ہے وضو خانے میں لگا ہوا ہے. یعنی اسٹارٹنگ تو بسم اللہ ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہو, لیکن اس کے بعد وضو کے تعلق سے نیت ہے, وضو کے تعلق سے نیت کا تذکرہ ہے, جبکہ احادیث میں سے کوئی ذکر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نیت کے بعد نمازوں کے تعلق سے جب آتی ہے تو ایک مسلمان, بھولا بھالا مسلمان, نیت کے نام پر امام کے پیچھے ہو یا اکیلے جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, نیت کے نام پر تو آ کر کے صف میں ٹھہر کر کے تھوڑی دیر رکتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑتا ہے, چھوڑ کر کے کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں فلاں امام کے پیچھے, اور جو ہے منہ میرا قبلے کی طرف فلاں فلاں فلاں, کچھ الفاظ رٹائے جاتے ہیں اور اس الفاظ کی ادائیگی, وہ کلمات کی ادائیگی کرتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھیں, نماز کے تعلق سے, وضو کے تعلق سے ہو, حتیٰ کہ روزوں کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا میں نہیں سکھائی, نہیں بتائی. اتنے زمانے سے بولنے کے باوجود, اتنا اس تعلق سے لوگوں کو بتانے کے باوجود, حتیٰ کہ جو لوگ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں, جو پریس کا کام کرتے ہیں, چھپائی پائی کا کام کرتے ہیں, ان کو بھی بتایا گیا یہ چیز, ان کو بھی بتایا گیا. ان کے پاس تو میٹریل رکھا ہوا ہے, بس کوئی بندہ آئے, کوئی شاپ والا ہے, کوئی بزنس والا ہے, آ کر کے بولے بھائی میرے کو رمضان کے کارڈ چھپانا. ہاں بھائی مسئلہ آپ کو کرنا کیا ہے, کیا ایڈریس ڈالنا ہے, کیا آپ کو جو ہے اسے پرچار کرنا, بس وہ دے دیجیے ہم کو, باقی سب ہمارا میٹریل ریڈی ہے. بس کھٹاکٹ جو ہے اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں اور کر کے وہ ایڈریس وہ جو کچھ ڈالنا ہے پرچار کے لیے, وہ سب ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ڈالنا ڈال دیتے ہیں. باقی روزے کی نیت ان کے وہاں لکھی ہوئی ہے, روزہ افطار کرنے کی دعا ایک الگ سے لکھی ہوئی ہے, بہت ساری دعائیں ان کے یہاں لکھی رہتی ہیں. بتائے جانے کے باوجود بھی وہ نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نہ ہی لوگ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کارڈز کے اندر, جو رمضان کے جو کارڈز آتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں اصل کارڈوں پر ایک مخصوص دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے.
روزے کی نیت کے تعلق سے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، یا اسی طریقے سے نویت بصوم غدا، اس سے مختلف کلمات ہیں جو لوگوں کے یہاں مشہور ہیں۔ آپ اس چیز کو حدیث کی کتابوں میں چھان لیجئے، تلاش کر لیجئے، آپ تحقیق کر لیجئے، تھوڑا سا ریسرچ کر لیجئے۔ آج تو ماشاءاللہ ہر چیز موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے۔ خالی اگر آپ اتنا بھی اگر سرچ کر لیں گے کہ یہ دعا کا ذکر کر کے کہ کیا یہ دعا صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ انگلش زبان میں سرچ کیجئے، آپ ہندی میں سرچ کیجئے یا تیلگو میں سرچ کیجئے، آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ یہ دعا ہے کہ یا نہیں، حدیث میں موجود ہے کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی اتنی بھاری بھاری کتابیں ہم کیسے اٹھا کر کے پڑھیں، بخاری مسلم یہ وہ کتابیں ہماری صلاحیت نہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ہر انسان ایک لیول کا نہیں ہو سکتا، لیکن موبائل میں تو سب لیول ہی چاہیے برابر۔ ہاں، بہت سارے لوگ ایک ٹاپر ہے پہنچے ہوئے ماشاءاللہ، ہنسیاں ماشاءاللہ، کالج کو کبھی نہیں گئے، 10th پڑھ کے پاس ہے، انٹر کر کے رک گئے ہیں، ماشاءاللہ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن موبائل جو ہے چلانے میں بہت ایکسپرٹ ہے، بہت ماہر ہے، تو وہ تو کر سکتے اتنا تو کام۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بعض مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے تعلق سے جو نیت، روزے کی نیت کے تعلق سے جو لوگوں میں جو بات مشہور کی جاتی ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ جیسے عام عبادت کے لیے ہم جو دل میں جو نیت کرتے ہیں روزے کے تعلق سے وہ بس وہی نیت کافی ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزے کی نیت مخصوص الفاظ سے زبان سے اگر ادا کرتا ہے، روزے کی نیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ گویا کہ اس نے بدعت کا کام کیا، اس نے بدعت کا کام کیا ہے۔ صرف اتنا ہی بلکہ احناف کے بڑے عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے علماء میں سے شمار کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس تعلق سے کہ جو آدمی اپنی زبان سے نیت کرتا ہے روزے کی تو وہ بدعت کے دائرے میں ہے۔ عرض یہ ہے کہ روزہ ہو یا تمام جو بھی عبادات ہوں، ان تمام عبادات کے اندر نیت کا جو ہے معاملہ دل کے ارادے سے، ہاں صرف ایک عبادت ایک ایسی ہے جس کی نیت زبان سے کرنی ہے، وہ ہے حج اور عمرہ، وہ ہے حج اور عمرہ۔ اللہم لبیک عمرۃ کہتا ہے آدمی یا اللہم لبیک حجن کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ایسا نہیں کہ اپنی جانب سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، آپ نے ایسا ہی کیا ہے نیت، آپ نے ایسی نیت کی ہے اور آپ نے امت کو یہی طریقہ سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں اس میں سب میں صرف دل کے ارادے کو ہی کافی ہے، اس کا دل کے ارادہ ہی کر لینا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ لہذا یہ رکن ہے، یہ اہل علم نے کہا یہ رکن ہے نیت کا معاملہ، تو نیت صحیح ہونی چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ کا ایک مسائل اس میں یہ بھی آتا ہے، ایک آدمی جو رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں ٹھہرنے والا، کہیں سفر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور صحت مند ہے، اور تو وہ آدمی سال مہینے کے شروع میں نیت کر لیا ہے انشاءاللہ میں اس مہینے کے پورے روزے مجھے رہنا ہے انشاءاللہ، تو یہ نیت بھی اس کے لیے کافی وساری ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے لازمت ہے، اگر گرچہ سے نیت کر بھی لی ہو لیکن ہر سحری میں جب بھی وہ اٹھتا ہے اسی ارادے سے اٹھتا ہے کہ مجھے روزہ رہنا ہے، رات سوتا بھی ہے آرام بھی کرتا ہے تھوڑی دیر ہی صحیح، تو یہ سوچے کہ لیٹا سوتا ہے مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے سحری میں کیونکہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو غرض کہیں نہ کہیں مہینے کی ابتدا میں عزم تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر روز انسان اٹھتے اٹھتے نیت ہو ہی جاتی ہے اس کے لیے الگ سے الفاظ کا استعمال کرنا اور اس کا ذکر کرنا، اس کو لکھنا یا اس کو پڑھنا اشتہار کرنا، ایسا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کا پابند بنائیں اور اپنی اللہ العالمین کی جو عبادات ہیں ان عبادات کو کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب العالمین ہر قسم کے بدعات و خرافات سے امت کی حفاظت فرمائیں، جب تک دنیا میں زندہ رکھے رب العالمین ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، موت بھی دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔